فرمارے اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام پڑھ دو. فرمارے اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام پڑھ دو. جی صحیح. واقعہ جدو کرم بھی آتا ہے صحیح. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ رحمت کا دریا ہمارا
غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے حضرت صاحب ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، نماز کے مقابلے میں کیسا ہے، حج کے مقابلے میں کیسا ہے، روزے اور قربانی کے مقابلے میں کیسا ہے، قرآن میں کیسا آیا ہے، حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیا کیا، تابعیوں نے کیا کیا، اور امام اعظم کا کیا قول ہے، پھر میرے بھی شاہ صاحب کا مقابلہ کیا، اس کی کیا حیثیت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کہ لمبا ہوئے تو 2 سیشن کرنا، اسے دوڑ کر لو، رکھو کے رکھو اوکے لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے. اس طرح کے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے، ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اور ایک طرف مسئلہ ختم نبوت ہے. اس کی حیثیت کیا ہے، قرآن پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے، احادیث میں کیا ہے، صحابہ کا کیا عمل تھا، تابعین کا کیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا قول ہے. یہ بہت وسیع ہے. آج صرف قرآن پاک اور احادیث پر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ صحابہ، تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، ائمہ مجتہدین اور علماء صالحین، ان کے جو نظریات اور مسائل جو انہوں نے اس پر بیان کیے ہیں ان پر گفتگو ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان چیزوں کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی مسئلہ ختم نبوت جو ہے، اس پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرح لازم ہے، نبی پاک کی رسالت کی طرح لازم ہے. اور جیسے قیامت پر ایمان ہے، اس طرح ختم نبوت پر ایمان لانا لازم ہے، اور ختم نبوت پر کسی چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں.
بغیر کسی دلیل کے جیسے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں ایسے ختم نبوت کو ماننا بھی لازم ہے. بغیر کسی دلیل کے جیسے نبی پاک کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی آپ کی ختم نبوت والا جو وصف ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جیسے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جیسے اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا کافر، نبی پاک کی رسالت کی انکار کرنے والا کافر اور قیامت کا انکار کرنے والا کافر یہ ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا انکار کسی چیز کا بھی کفر ہے، ایسے ہی ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور جیسے ہم ان ارکان اسلام جو ہیں ان کو مانتے ہیں اور اسی طرح یہ بنیادی عقائد جو ہیں ارکان اسلام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور بنیادی عقائد ہیں اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان. تو یہ بنیادی عقائد کی طرح ختم نبوت پر ایمان لانا لازم. بنیادی عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کفر تو ختم نبوت کا انکار بھی کفر. اور دلیل اس پر کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے، بچپن میں ان کو موت عطا فرما دی. حکمت تھی اس میں اور اس پر میں بات نہیں کروں گا، اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں. اب اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم نے یہ معنی کہاں سے نکالا، عربی کے الفاظ ہیں، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اس کا معنی خاتم النبیین کا مہر لگانے والا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بناتا ہے جس کی نبوت پر ہمارے آقا مہر لگاتے ہیں. تو وہ کہہ دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر بھی نبی نے مہر لگا دی. ایک معنی اس کا یہ بھی ملتا ہے. لیکن سب سے بڑی لغت کی کتاب جو ہے لسان العرب ہے، اس کو امہات الکتب میں شمار کیا جاتا ہے اور لسان العرب میں لکھا ہوا ہے یہ ختم نبوت جو ہے اس کو خاتم، یہ تا کے فتح کے ساتھ پڑھیں، خاتم یا خاتم اور خاتمہ تینوں طریقوں سے پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آخر الشیء، کسی شے کا آخر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا سب سے پہلے فرمایا اور سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا. پیدا ہونے میں آپ اول ہیں اور اسی لیے آپ کو اول بھی کہا جاتا ہے، آخر بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اس پر بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے. قرآن کی یہ آیت مبارکہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے میں سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا. کیونکہ لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ آسمانوں کو بھی پیدا نہ فرماتا، کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج بھی نبی پاک کا وجود نہ ہو تو کائنات میں تمہیں کوئی ایسی مجلس نظر نہ جس میں لوگ اللہ کو یہ کہنے لگے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ کے بھیجا. اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، نص قطعی ہے اور علماء کا متفق کا یہ فیصلہ ہے کہ جو کسی آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. جو کوئی بھی آپ کے بعد کسی اور کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کافر و مرتد ہے، اور جو اس کو مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت کا وہ انکار کرتا ہے. اور یہ اول والآخر
اس میں بھی یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کے توسل سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور آپ کی خاطر ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ میدان محشر میں جو حشر برپا ہوگا تو وہ بھی نبی پاک کی شان اور عظمت دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ میدان حشر کا جو وہ اتنا بڑا ہجوم ہے اس کو سجائے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا کہ جو مرتبہ مقام میں نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اور آپ کے توسل سے سب کی بخشش ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہے۔ جو کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر امت کئی گروہوں میں بٹی، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کے فرقوں کا اجماع رہا ہے، اس پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا، ختم نبوت والے مسئلہ پر۔ اور یہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو واصل جہنم کر دیا اور اس کو مرتد کہہ دیا گیا۔ اور ہمارے اس ہندوستان میں جب پاکستان ماض وجود میں نہیں آیا، پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ملک تھا اور مسلمانوں کی حکومت تھی، تو انگریز جو ہے وہ شروع سے ہی مسلمانوں کا دشمن ہے، عیسائی اور یہودی۔ اصل میں انگریز اب چلتا ہے، اصل میں یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نصرانیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی اور نصرانی ہرگز تم پر راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی اتباع کر لو۔ تو ان کے ساتھ دوستی جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ اور انگریزوں نے جب مسلمانوں پر اپنا تسلط جمایا اور یہ مسلمان ان کی غلامی میں آ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کیا اور بظاہر مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ ان کے خلاف لکھتا، ان کے خلاف بولتا تھا، لیکن مسلمانوں میں سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ انگریزوں نے اس کو پال کے اس کو ادھر بھیج کر اور اس کو مبلغ بنا کر مسلمانوں میں ایک فتنہ برپا کیا، یہ ان کی سازش تھی۔ اور جو بھی کوئی وہ بات کا ایسا بھی کہہ دے، پھر اس نے ایسا لٹریچر لکھا جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت زہر اگلا۔ اور مسیلمہ کذاب نے جب یہ نبی پاک کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے ان میں خط لکھا، اور خط میں اس نے لکھا کہ من رسول مسیلمہ الی من رسول محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ مسیلمہ رسول کی طرف سے یہ خط محمد رسول کی طرف ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہے، یہ الفاظ لکھے تھے اس نے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب اس نے آپ کا دور خلافت آیا تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا۔ وہ بظاہر نبی پاک کو رسول بھی مانتا تھا لیکن اپنے آپ کو بھی رسول کہتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور پوری امت کو یہ میسج دیا، اور اس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، سینکڑوں حفاظ قرآن جو تھے وہ شہید ہوئے، لیکن جب تک آپ نے اس کو واسطے جہنم نہیں کیا تو آپ چین سے نہیں گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ سنت ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرے، اعلان نبوت کرے، تو اس سے دلیل مانگے بغیر اس کو واسطے جہنم کر دیا جائے، دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے اس کے ساتھ جہاد کیا اور اس کو واسطے جہنم کیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال،
ایک خوبصورت عمارت تھی، جیسے کسی نے ایک خوبصورت عمارت بنائی، اس کو اس نے خوب حسین و جمیل بنا دیا اور ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور بعد میں لوگوں نے پوچھا بھی کہ یہاں پر اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ تو میں کہ جب وہ اینٹ لگا دی جائے وہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول اور انبیاء گزر گئے ہیں ان کی مثال ایک ایسی عمارت کی ہے کہ جیسے خوبصورت عمارت بنا دی گئی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، میں وہ اینٹ میں ہوں، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں میں سے میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس طرح اپنے ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی نسبت ہے، فرق فقط صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ہارون علیہ السلام نبی تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری معاونت کے لیے میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا تھا، نبوت عطا فرما دی تھی، اور وہ ان کے مددگار تھے، ان کے ساتھ وہ تبلیغ کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ تمہاری بھی میرے ساتھ نسبت ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتے۔ تو یہ ساری احادیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 30 دجال پیدا ہوں گے، دجالون ثلاثون کذابون کلہم زعموا انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کلہم انہ یزعم نبی، ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن آپ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور جو بھی اعلان نبوت کرے گا، اس کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال ہوگا، کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور اس کو واسطے جہنم کرنا مسلمانوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوگی۔ اور آج اور فتن دور ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری حکومت آتی ہے اور جو بھی حکمران ہمارے آتے ہیں وہ قادیانیوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالج میں ایک کلیگ ہمارے پڑھاتے تھے انگلش، وہ اس برانچ سے دوسری برانچ میں منتقل ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ شہباز گل جو ہمارے وزیر اعظم کا مشیر رہا ہے، اب بھی ہے ان کے ساتھ، اس کا بھائی ان کا کلاس فیل ہے، تو یہ ان کے گاؤں کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کالج لائف میں پڑھتے تھے تو پورے گاؤں میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ قادیانی ہے، اور اسی وقت یہ پوری فیملی جرمنی میں منتقل ہو گئی تھی، اور جرمنی میں منتقل ہونے کے بعد پھر یہ باہر ہی رہے ہیں، اور اب یہ شہباز گل بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک لیکچرار ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر ادھر لایا گیا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلی جو حکومت تھی انہوں نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، جس پر پہرا دیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ ختم نبوت کے مسئلہ پر ڈٹ کر سب کے سامنے آئے اور انہوں نے اس پر بحث کی۔ ہمارے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ بھی مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے انہوں نے اس پر ختم نبوت پر بھی سیمینار کیا، اور سیمینار میں 4 گھنٹے تک ان کا خطاب ہوتا ہے، جو دلائل ہوتا ہے، کتابیں سامنے ہوتی ہیں، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے مدللانہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا عقیدہ ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے،
اور کوئی اللہ کی توحید کا انکار کرے تو کافر، جیسے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، کوئی قیامت کا انکار کرے تو کافر، بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بھی بنیادی عقائد کی طرح لازم ہے، اور اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے کہ اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں جان سے بڑھ کر اس عقیدے پر پہرا دینا چاہیے، اور جب بھی کبھی اس کی ضرورت پڑے تو کسی بھی موقع پر جہاں تک ہماری استطاعت اور طاقت ہے ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ کافر و مرتد ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق وغیرہ رکھنا، سلام دعا رکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ بالکل شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین، کسی قسم کا تعلق، جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو تیمارداری، یا مر جائے تو اس کے لیے تعزیت کے لیے جانا، بلکہ اگر کوئی کسی کافر کی نماز جنازہ ادا کرے گا اس کی بخشش کی دعا کے لیے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ نماز جنازہ اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نکاح کروانا ہوگا، اور جب تک وہ اعلانیہ طور پر توبہ نہیں کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح گناہ کیا جاتا ہے اسی طرح توبہ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اعلانیہ ان کے ساتھ تعلق رکھے گا اور ان کے لیے دعائیں استغفار کر دے گا، جب تک وہ اعلانیہ طور پر توبہ نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ کہیں وہ بھٹک نہ جائیں۔ یہ لالچ بھی دیتے ہیں ہمارے بچوں کو، جرمنی کا لالچ دے کر، رشتے کا لالچ دے کر، دولت کا لالچ دے کر۔ آج کل غربت ہے، مہنگائی ہے، لوگ دولت کے نشے میں بہہ جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، اور جب دنیا کی دولت کو لوٹنے والے ڈاکو پھرتے ہیں تو آج ایمان کی دولت لوٹنے والے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو تمہارے گھروں میں بھی آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ زبان سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے وہ احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل تک اس کا اثر نہیں پہنچتا، اور ایسے دین سے نکل جاتے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دینا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور ایمان اسے ہی ملتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے جس کو بھی ملتا ہے آج بھی مدینہ سے ملتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی بھی ایمان کو قبول کرنے والا دل باقی نہیں رہے گا، ایمان واپس مدینہ میں پلٹ جائے گا، جیسے سانپ اپنی بل سے نکلتا ہے دوبارہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو جب تک ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا تو ایمان ہوگا ہی نہیں، ایمان کفر ہوگا۔ تو اس لیے ختم نبوت جو ہے یہ لازم ہے، ضروری ہے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں اس پر بات۔ چلو باقی پھر اگلی باری خاص کر سانو کی کرنا چاہیے، یہ تو لوگ ہے کوئی اور بھی چیز ہے سازش میں ہوئے نہ کر رہے ہیں۔ اتنے ڈبے کھوا دو جی بہتر، ٹھیک ہے، اتنے آ جائے۔ اچھا جی چلے
ذہنی طور پہ ٹھیک رہے گا سارے بچے ساتھ وعلیکم السلام ڈاکٹر کھانا ہوئے گا